ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے، وہ وحدہ لا شریک لہ، وہی خالق، وہی مالک، وہی مدبر، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، بیماری و شفا، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کے ناموں میں کوئی شریک، نہ اس کے کاموں میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، اور نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک۔ سچی عبادت صرف اسی کے لیے جائز، اور اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ سب جھوٹ ہے اور باطل ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں ہی میں سے ان کے افضل ہونے، پاکیزہ ہونے کی وجہ سے چنا، ان تک وحی کے ذریعے وہ پیغام پہنچایا کہ جس پر چل کر ہم انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جن نبیوں نے اللہ کی دی گئی امانت ہم انسانوں تک بغیر کسی کمی کوتاہی کے، بغیر کسی تقصیر کے بالکل واضح انداز میں پہنچا دیا۔ خصوصی درود و سلام ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا شکر کہ جس نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا تھا، اس میں اس نے ہمیں کئی طرح کی عبادتوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اس کا اجر بڑا چڑھا کر عطا فرمائے۔ ان عبادتوں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں، ہمارے آل میں، ہمارے اولاد میں برکتیں نصیب ہوں۔ حضرات، ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں جو یہ صوم، روزے کی عبادت جس میں ابھی ہم ہیں، آپ نے سنا ہوگا اللہ کو عبادت بہت زیادہ پسند ہے، حد سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے ہر نیکی کا ایک حد مقرر کیا ہے اجر کا، 10 سے لے کر 700 گنا تک، لیکن روزے کا اجر غیر محدود ہے کہ میں جتنا بڑا ہوں اتنا اس کا اجر دوں گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صرف روزے کا اجر، اگر اللہ کی خاطر صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، صرف ایک روزہ، تو اس ایک روزے کی وجہ سے اس آدمی اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فرق ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، یہ بو اللہ کے پاس مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہ صوم کی عبادت اس مہینے میں کیوں رکھی گئی؟ اس مہینے میں صدقہ و خیرات، قیام اللیل، پھر افطاری کرانا، مل جل کر رہنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، یہ اتنے سارے نیکیاں اس مہینے کو کیوں حاصل ہوئی؟ کس چیز کی وجہ سے اس مہینے کی قدر بڑھ گئی؟ اس کا جواب ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن جیسی عظیم کتاب، قرآن جیسی برکت والی کتاب، وہ قرآن جو نور ہے، جو ہدا ہے، جو ذکر ہے، جو برہان ہے، جو روح ہے، جو شفا ہے، یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے، اس قرآن کے بلند مرتبے کی وجہ سے پھر اللہ نے اس مہینے میں ساری عبادتیں رکھی کہ یہ ساری عبادتیں کر کے تم میرا شکریہ ادا کرو۔ یہ صوم کی عبادت کر کے، یہ قیام اللیل کر کے، یہ صدقہ و خیرات کر کے، یہ بڑی بڑی دعائیں کر کے تمہیں اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس مہینے میں اس عظیم نعمت سے نوازا تو تمہیں اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے اس نعمت کو سمجھا؟ میں انشاءاللہ اس خطبے میں یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ رمضان کی جتنی ساری فضیلتیں قرآن کی وجہ سے ہیں، تو قرآن خود کتنی عظیم کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام اللہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ رب العالمین نے پچھلی ساری کتابوں کا مصدق بھی بنایا، محیمن بھی بنایا، ام الکتاب اس کو کہا۔ یہ ام الکتاب ہے
دنیا بھر کی ساری کتابیں اور ان سے بڑھ کر جتنی ساری آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو بھی خیر، جو بھی ہدایت اور جو بھی رہنمائی ہے وہ اس قرآن میں بدرجہ اتم اور بہتر لحاظ سے موجود ہے۔ یہ قرآن کی اہمیت ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کہا یہ روح ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ زندگی بخشتی ہے۔ دن مرجھائے جاتے ہیں، غم کے حال ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، مایوسی کا عالم ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سکھاتا ہے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانی بھی ہے تو آسانی بھی ضرور ہے، وہ ساتھ میں ہے، بس تھوڑا صبر کرو، بس تھوڑا جمے رہو، اللہ سے بدگمانی نہ کرنا، مایوسی اختیار نہ کرنا، شیطان کے جنگل میں پڑھ کر اللہ کے لیے ایسے ایسے جملے نہ بولنا، تھوڑا صبر کرو، یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، رزق کو کم کر کے، جانوں کو چھین کر کے، صحت میں کسی طرح کی بیماری ڈال کر کے۔ یہ دنیا ہے آزمائش کے لیے، یہ جنت نہیں ہے، جنت تو وہاں پر ہے، جنت تو وہاں پر ہے۔ یہ قرآن روح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ کا موقع ہے، انسان گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن جب عذاب کی آیتیں کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے نیکوکار لوگوں کے لیے نعمتیں اٹھا کے رکھی ہیں، وہی جہنم، وہی اللہ کے نافرمانوں کے لیے سخت سخت عذاب ہے۔ یہ آیت گزرتی ہے، پھر جو دل میں گناہ کا ایک جوش جو جذبہ مار رہا تھا کہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ آیت فوراً آدمی کو اس گناہ سے پھیر دیتی ہے، پھر اللہ کی طرف لے آتی ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ روح ہے، یہ ذکر ہے، بھولے ہوئے لوگوں کو سبق یاد دلاتی ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے۔ ہم دنیا کی مصروفیت میں مشغول ہیں، لیکن قرآن میں بتاتا ہے کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت تمہاری زندگی میں سب سے اہم چیز ہے، یہ رزق وغیرہ تو سب اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس کا وعدہ تمہیں کر کے رکھا ہے، لیکن تم پیدا کیے گئے ہو کہ تم اللہ کو کتنا گڑ گڑاتے ہو، اللہ کے سامنے کتنا ہاتھ اٹھاتے ہو، اللہ کے سامنے کتنے تم سجدے کرتے ہو، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے کتنا سجاتے ہو۔ یہی اصل زندگی ہے۔ یہ اللہ کی عبادت میں جو جیتا ہے، اس دنیا کی لذت وہی پاتا ہے، ورنہ دنیا کی ہزار طرح کی نعمتیں، ہزار طرح کی سہولتیں، بہت اعلیٰ کوالٹی کی سہولتیں ہوں، لیکن اللہ پر ایمان نہ ہو تو یہ نعمتیں آدمی کو، روح کو چین نہیں دیتی، سکون نہیں دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ظاہری لحاظ اس کے بعد بہت کچھ ہو، لیکن یہ جو ہاتھ جو اٹھاتے ہیں ہم مسلمان، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم مسلمان، جو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کہ اللہ ہے، وہ اس معاملہ ضرور حل کرے گا، یہ جو دولت ہے وہ لوگ اس دولت سے محروم ہیں۔ یہ قرآن ہمیں سکھائے گا، یعنی قرآن بتائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں پر کبھی کبھی عجیب طرح کے حالات آتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں سکھائے گا کہ جنگ بدر کو یاد کرو، جنگ بدر کو یاد کرو، تھوڑے سے تھے 313، لیکن اللہ نے کیسے بدلا، اور کیسے اللہ نے خود تدبیر کی، کیسے اللہ نے خود یہ یوم الفرقان حق و باطل میں تمیز کرانے کے لیے کیسے نبی اسلام کو بھی مدینے سے نکالا، اور کیسے مکہ سے بھی لوگوں کو، نبی اسلام کو مدینے سے نکالا اور کافروں کو مکہ سے نکالا، دونوں کو اللہ نے سامنے لایا۔ جب اللہ کسی چیز کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کو مکمل کر کے رہتا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے۔ بس یہ قرآن اس دولت سے آدمی کو نوازتا ہے، یہ روح ہے، یہ ذکر ہے، یہ برہان ہے، شفا ہے، جسم کی بیماری، روح کی بیماری، دل کی بیماری، ظاہری بیماری، باطنی بیماری، کس طرح کے آپ کے سوالات ہیں، اس میں سب کو آپ کا اس کا سب جواب مل جائے گا۔ 1450 سال گزر گئے، دنیا کی ایک ہی واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں باقی ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان، ہر مذہب کو ماننے والا، ہر مذہب کو ماننے والا، ہر مذہب کا بڑا عالم اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میری مذہب کی جو کتاب ہے، پتہ نہیں میرے مذہب کے رہبر نے اس کی زبان کون سی تھی، وہ کس زبان میں اس نے بولا تھا، اس کو کب لکھا گیا، کس نے لکھا، لکھتے وقت اس کو پوری طریقے سے چھان بین کی گئی کہ نہیں کی گئی، کچھ معلوم نہیں ہے، بس ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان پورے یقین، پورے اعتماد، پورے وثوق کے ساتھ ہم کہیں گے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی ٹیم کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ ایک محدود انسان، ایک انسان جس کا علم محدود ہوتا ہے، جس کی فکر محدود ہوتی ہے، جس کا تجربہ بعد میں ہوتا ہے، اس طرح کے انسانوں نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے نازل کیا ہے، یہ ہماری طرف سے آیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ شاید آپ لوگوں کو ایسے ہی جملہ نظر آئے، لیکن جو عربی گرامر جانتے ہوں گے، جو عربی جانتے ہوں گے، یہ جملہ کتنا مضبوط ہے، یہ جملہ اپنے آپ میں کیا معنی رکھتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت تک ہم اس کے محافظ ہیں، اس کو بدلنے نہیں دیں گے، اس کو جلانے کی، اس کی بے حرمتی کرنے کی، اس کی گستاخی کرنے کی کتنے لوگوں نے کوشش کی، لیکن وہ سب نامراد ہیں اور نامراد ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ اس کو جلا بھی دیا جائے، پورا کوئی سسٹم ایسا ہو کہ پوری دنیا سے قرآن ختم کر دیا جائے، لیکن ہمارے حافظ بچے موجود ہیں، ہمارے حافظ بچے موجود ہیں۔ کسی قوم میں وہ تجربہ، وہ جذبہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 10 سال کے 12 سال کے بچوں کو یہ 400 پیج کی کتاب، یہ 400 پیج کی کتاب جو بھی کہ صرف ایک نہیں ہے، اس میں متشابہات، طرح طرح کی آیتیں، ایک طرح کی آیتیں بار بار آتی ہیں، وہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں مساجد میں حفاظ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ اللہ نے اس کا وعدہ لیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی پوری دنیا کی طاقت مل کے اس کو بدل نہیں سکتی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کی حفاظت ہوتی کیوں؟ اللہ نے کہا میں نے اس کو اتنا مضبوط بنایا ہے، میں نے اس کو اتنا مضبوط، اس کی عبارتیں، اس کے الفاظ، اس کی تعبیریں اور اس میں موجود معنی اتنا مضبوط ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی آدمی چاہتے ہوئے اس کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا الف لام ری، الف لام را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ اکبر۔ کتاب یہ ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیتیں بہت مضبوط ہیں، بہت مضبوط ہیں۔ میں نے اس میں جو جملے بنائے ہیں، میں نے جس لحاظ سے اس کو ترتیب دیا ہے، کبھی کبھی ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، کسی کا شعر اردو میں ہو یا پھر جو آدمی جو زبان کا عالم ہوتا ہے، جو زبان بہت زیادہ جانتا ہے، وہ شعر پڑھ کے ہم جھوم جاتے ہیں کہ کیا طرز ہے اور کیا الفاظ ہیں اور کیا تعبیر ہے، کیسے تقدیم و تاخیر، کتنا گہرا معنی بیان کیا گیا ہے، مست ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کہہ رہے کہ کیا کہہ رہا ہے، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں میں نے بہت مضبوطی سے بنائی ہیں، اس کا ایک لفظ تو کیا، ایک حرف اور حرف تو کیا، کوئی اس میں زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے، شاید میں آپ کو سمجھا نہ پاؤں، لیکن بس غور کیجئے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو بہت مضبوطی سے بنایا۔ یہ مضبوطی سے جو قرآن بنا ہے، آج لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لوگ بڑے بڑے تحقیق، محقق، دانشور، بڑے بڑے فلاسفر، جنہوں نے اپنی زندگی، ایک بڑی زندگی علم و تحقیق کے میدان میں گزاری، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ لفظ، یہ معنی، یہ مفہوم اس انداز میں، ان الفاظ کے ساتھ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ کوئی انسان نہیں بول سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، ان کا دل گواہی دیتا ہے۔ میں بس بتانا کیا چاہ رہا ہوں، کیا ہم نے یہ قرآن کی لذت محسوس کی؟ کیا یہ رمضان کا مہینہ پورا گزر رہا ہے؟ جی قرآن میں ماشاءاللہ پورا رمضان قرآن کا مہینہ، فجر میں آتے ہیں بڑی بڑی نماز، جی ہم دن میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہر کوئی ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کی تو کم از کم ضرور کوشش کرتے ہیں۔ ہم یا تو قرآن پڑھ رہے ہیں یا تو گھر میں قرآن لگا ہوا ہے، قرآن سن رہے ہیں، پھر ماشاءاللہ پھر ہم آتے ہیں تراویح کے لیے، بڑی بڑی تراویح، ایک ایک 2 گھنٹے کی تراویح۔ ہم نے قرآن کی لذت محسوس کی؟ یہ سوال ہے، سوال اگر نہیں محسوس کی تو یہ جو اللہ نے اتنا بڑا قرآن، اتنی عظیم جو چیز ہم کو بھیجی ہے، ہم اس سے محروم ہیں۔ ہم کب اس سے قریب آئیں گے؟ ہم کب اس سے قریب آئیں گے؟ ہم نے سنا کہ وہ تراویح کی، وہ جو حرمین میں جو تراویح ہوتی ہے، اس کا جو لیو چلتا ہے، اس کو دیکھ کر کئی سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ بات باقاعدہ محقق ہے، یہ کہی گئی بات، مطلب یہ کوئی بات یوں ہی نہیں کہی جا رہی ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، جب تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جو مصلی نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان پر جو سکینت، جو سکون، جو اطمینان
ان کے چہروں میں جو ایک دولت نصیب ہوتی ہے، دوسرے لوگ جن کو وہ چیز حاصل نہیں ہے، جن کے پاس ایسا کلام نہیں ہے کہ جو دل کو کیا کر سکے، اپیل کر سکے، اس طرح کی باتیں ان کے پاس نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کلام ہے، یہ کیا چیز ہے کہ جس کو سن رہے ہیں وہ آدمی سننے والا بہت اس کے دل پہ، اس کے چہرے سے جیسے لگ رہا ہے کہ اس پہ ایک سکون حاصل ہو رہا ہے، بہت اطمینان حاصل ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہم کو حاصل کرنا ہے. وہ اسی وجہ سے کئی سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اور ہمیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں دعوت شروع کی، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولا کرتے تھے؟ یہی قرآن پڑھا کرتے تھے، یہی قرآن نبی وسلم پڑھتے، بڑے سے بڑا کافر آیا رہتا، لیکن قرآن کی یہ تاثیر، قرآن کا یہ اثر، قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے جو تاثیر رکھی ہے، اس کی وجہ سے وہ خاموش ہو کے چلے جاتے، نبی وسلم کو کچھ نہیں بولتے. حالانکہ وہ آتے تھے کہ نبی وسلم کو منائیں گے کہ آپ یہ دعوت کا کام کرنا چھوڑ دو، آپ ہمارے بتوں کو برا بولنا چھوڑ دو، کچھ ڈیل ہو جائے، کچھ پیسے آپ لے لو، آپ حکمرانی چاہتے ہو ہم آپ کو امیر بنا دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں لے کر آتے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ کلام، جملے پہ غور کیجئے، اللہ کا یہ کلام، یہ باتیں جو اللہ کی ہیں، جس کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو سنایا ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیے ہیں، یہ کوئی معمولی جملے نہیں، یہ کوئی معمولی جملے نہیں. یہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب قیامت کے قریب اللہ رب العالمین ان چیزوں کو اٹھا دے گا. یہ مصحف، یہ جتنے قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کتابیں ہیں جس میں جتنی آیتیں ہیں وہ اٹھ کر چلی جائیں گی. دلوں سے جو حفظ کیا ہوا قرآن ہے وہ نکل جائے گا، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی. یہ اللہ کے کلمات ہیں، یہ بابرکت کلمات ہیں. ہمیں اس سے قریب ہونا ہے، ہمیں اس کی لذت لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پوری رات ایک ایک آیت میں گزر دیتے. کیا ہے اس قرآن میں؟ یہ قرآن معجزہ ہے، پرانی ہوئی والی کتاب نہیں ہے. یہ جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے. آج ہی آپ سورہ کہف پڑھ رہے ہوں گے، آج ایک الگ ماحول میں ہے، خوشی کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، سورہ کہف کی آیتیں آپ کو ایک الگ معنی دیں گی. لیکن دوسرا جمعہ کوئی دوسرا حالات ہے، کوئی دوسرا موقع ہے، وہی سورہ کہف کی وہی آیتیں آپ کے دل کو ایک دوسرے معنی دیں گے، ایک دوسری لذت دیں گے. اس وجہ سے یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے وہ اس کا اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یہ پڑھنے سے پرانے ہونے والی کتاب نہیں، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. ایک شاعر نے کہا تھا، سینکڑوں سال پرانی ہے میرے گھر میں کتاب، سینکڑوں سال پرانی ہے میرے گھر میں کتاب، روز پڑھتا ہوں مگر ہر روز نہیں لگتی. اللہ اکبر. اس کو ہم محسوس کرنا ہے، اس کو محسوس کیجیے. الحمدللہ یہ موبائل ہے، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری شریعت فطرت پہ چلتی ہے، ہماری شریعت ہمارے فطرت سے، نیچر سے اپوز نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو اچھی آوازیں پسند ہیں، تو اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، یہ قرآن کی قراءت تم بہتر جتنا اچھا کر سکتے ہو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو، اچھی آواز میں پڑھو. اچھی آواز پڑھنے کا حکم دیا. اللہ نے اچھی آوازیں پیدا کی ہیں. الحمدللہ ہمارے مسلمانوں نے اچھی قراتیں کی، اتاری ہیں، اس میں ڈاؤن لوڈ ہے، بہت کچھ ہے. ایک کسی قاری کو پکڑ کے قرات سنیے، قرات کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ضرور سنیے. اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ رسالہ ہے، یہ خط ہے، یہ ہدایت ہے. اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ 10 آیتوں کی قرات ہوتی ہے، پھر اس وقت ترجمہ ہوتا ہے. قرات کی بھی لذت ہوگی اور پھر ترجمہ کی بھی لذت ہوگی. سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر اگر وقت ہے، تفسیر روزانہ ایک صفحے کی تفسیر. اللہ آپ یقین مانیں جتنا اللہ بڑا ہے اتنا یہ قرآن بھی اتنا بڑا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی جتنی عظمت، اللہ کی جتنی بڑائی، اللہ کی اتنی بڑائی ہے. ہم دنیا میں کوئی بھی بات کو کہنے والے سے جوڑتے ہیں کہ فلاں عالم نے کہا، فلاں فلاسفر نے کہا، فلاں دانشور نے کہا، فلاں شاعر کا شعر کو شاعر سے جوڑا جاتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ سے جوڑ کے دیکھیے. اللہ کا یہ مقدس کلام ہے، اللہ کا یہ مبارک کلام ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ مبارک کتنی جگہوں پر اللہ نے کہا کہ یہ برکت بھرا کلام ہے. اس کو پڑھیں گے ہماری روح میں برکت، ہماری جان میں برکت، ہمارے جسم میں برکت، ہمارے گھروں میں برکت، ہمارے اولاد میں برکت، ہمارے مالوں میں برکت. یہ برکت ہی برکت کی چیز ہے جس کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملی جاتی. اس برکت کو صحابہ کرام نے محسوس کیا تھا، ہمارے اسلاف نے محسوس کیا تھا.
ہمارے پچھلے مسلمانوں نے محسوس کیا تھا، وہ قرآن سے جڑے رہتے، قرآن سے لگے رہتے، صرف پڑھنے پڑھانے تک نہیں، صرف بس الفاظ پڑھنے کی حد تک نہیں، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور پھر تفسیریں. ہماری علماء کرام نے کتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں. تفسیر تبری، تفسیر قرطبی، آپ نے بس نام سنے ہوں گے. کتنی بڑی بڑی جلدیں ہیں، 15 ویلوم کی، 20 جلدوں کی یہ کتابیں ہیں. گہرائی بہت ہے، گہرائی بہت ہے قرآن میں. اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے. علامہ اقبال نے کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن میں غوطہ لگائیے. یہ بہت گہرا کلام ہے. دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اپنی ہماری زندگی کے بارے میں، تجارت کے معاملے میں، عالمی احوال کے بارے میں کون سا علم ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ بلکہ دنیا کے جتنے علوم ہیں سب قرآن سے لے گئے ہیں، سب قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے. تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی اس میں وضاحت ہے. اتنا عظیم قرآن ہم رکھیں اور اس سے محروم رہیں، اس کی تعلیمات ہم نہ جانیں، بلکہ دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں، دوسرے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ اتنے سارے ریسرچ کرتے ہیں اور قرآن کی گہرائی میں اترتے ہیں، ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن کی نعمت کو محسوس کر رہے ہیں، اور ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی. قرآن کو پڑھنے کے 4 حقوق ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو ہم پڑھنا سیکھیں تجوید کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ایسے ہی جیسے اپنے من میں آ رہا ہے ویسا نہیں. قواعد ہیں الحمدللہ بتائے گئے ہیں، پڑھنا ہے تو پڑھنا سے تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کتنی کلاسیں ہیں، آن لائن کلاسیں بھی ہیں، ورنہ یوٹیوب میں قرآن کی تجوید کے بڑے بڑے ہیں. کسی سے جڑ کے اپنی قرات درست کرنے کی کوشش کیجیے. سب سے بہتر ہے کسی استاد کے سامنے بیٹھیے، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر یہ قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن کو ویسے ہی پڑھنا جیسے نازل ہوا ہے. قرآن سے جڑیے. اپنے بچوں کو ضرور کچھ دے نہ دے تو آپ ضرور پڑھائیے دنیا کے سارے علوم، لیکن قرآن سے جوڑنے کی کوشش کیجیے. قرآن کے جوڑنے کے ساتھ ساتھ تلاوت کے بعد نمبر آتا ہے اس میں تدبر، غور و فکر. یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اس میں غور و فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن. قرآن بار بار ابھارتا ہے کہ آیتوں کو دیکھو. میں نے کہا اس سے بڑھ کر دنیا میں ہرگز کوئی علم نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. یہ سارے علوم کا ایک خزانہ ہے. اور الحمدللہ آپ علم کا شوق رکھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے ریلز دیکھنا، جی الگ الگ ریلز دیکھنا. اب مزہ آتا ہے نا، ہر ریل میں الگ الگ معنی بتائے، الگ الگ بات یہ بتائے گئے ہیں. کچھ اچھا مزہ لگ رہا ہے. مزہ لگنا تو کبھی قرآن کی طرف آئیے. قرآن میں اللہ نے یہ لفظ کیوں لایا، وہاں پہ وہ لفظ کیوں لایا، یہاں پہ معروف کا صیغہ کیوں، وہاں پہ وہ پہلے وہاں موسیٰ کیوں، وہاں پہ بھی ہارون کیوں. ہارون اللہ نے آدم علیہ السلام کا 10 جگہ قصہ بیان کیا، لیکن وہاں پہ کیا فرق ہے، یہاں پہ کیا فرق ہے، وہاں پہ اللہ نے یہ لفظ کیوں لایا. بہت مزے کی کتاب ہے، بہت مزے کی کتاب ہے. مزہ چاہیے، علم چاہیے، نئے طرح کے علوم چاہیے. آئیے قرآن کی طرف، سب کچھ ملے گا، لیکن آئیے قرآن کی طرف. یہ برکت کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے. جب تک ہمارے پرانے مسلمانوں نے قرآن کو پکڑا، اس پر عمل کیا، وہ دنیا کے امام تھے. علم میں بھی، سیاست میں بھی، اقتدار میں بھی، اور پھر ہر علوم میں، ہر طرح کی چیزوں میں. جب ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن ہم صرف برکت کے لیے جب پڑھنے لگ گئے، صرف وہ بھی صرف رمضان میں، جب ہم اس علم کے اصل مصدر، ہماری طاقت کا اصل سرچشمہ، جب اس سے ہم دور ہوئے، تو پھر وہ حال ہوا ہے جو ہم ہمارا دیکھ رہے ہیں. حضرات آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ قرآن کو جلاتے ہیں، قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، قرآن کو پھاڑ کے پھینکتے ہیں. وہ کیوں پھینکتے ہیں معلوم ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ یہی قرآن یہ مسلمانوں کا راز ہے، یہی قرآن مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ باقی رکھتا ہے. یہی قرآن مسلمانوں کو جفا کشی اور محنت کشی اور پھر یہ اللہ کا قریب اور ان کے اندر ایک طاقت پھونکتا ہے. اس لیے وہ جلاتے ہیں اس قرآن کو. لیکن ہم نے نہیں سمجھا. ہم بس صرف دھرنا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ہم صرف تھوڑا بہت کچھ ادھر ادھر اسٹیشن میں اور سوشل میڈیا میں ہنگامہ کرتے ہیں، یا تو سڑکیں جام کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ان کی اصل زندگی ہے، یہ قرآن ان مسلمانوں کی جان ہے. ان مسلمانوں کے اندر جو بھی ولولہ، جوش اور جو بھی اسلام سے محبت ہے قرآن کی وجہ سے، وہ جلا رہے ہیں. لیکن ہم سمجھ نہیں رہے. آئیے قرآن کی طرف. قرآن ہی ہماری اصل طاقت ہے. میں کہہ رہا تھا کہ
قرآن کے 4 حقوق ہیں. پہلا پڑھنا تجوید کے ساتھ, دوسرا اس پر تدبر کرنا, غور و فکر کرنا, بیٹھیے سوچیے اور پھر اس پر عمل کرنا, اور چوتھا حق ہے اس کی دعوت کو عام کرنا. یہ سارے انسانوں کے لیے, یہ مسلمانوں کا حق نہیں ہے, مسلمانوں کا حق نہیں ہے, یہ سارے انسانوں کے لیے. جب تک جو بھی انسان اس قرآن پر ایمان لا کر کہ اللہ کا کلام ہے, اس کی تعلیمات پر مجھے چلنا ہے, جب تک وہ نہیں چلے گا وہ اللہ کے پاس کامیاب ہرگز نہیں ہوگا. اس کی دعوت کو عام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اب کوئی نبی آنے والی نہیں ہے. ہم جتنے مسلمان ہیں جس انداز سے ہوں پہلے ہم سیکھیں, پھر موقع بہ موقع کہ قرآن میں یہ آیا ہے, اس چیز کو اللہ نے ایسے پیش کیا ہے, اس کو دوسروں کے تک عام کرنے کی کوشش کریں. تبھی ہم انشاءاللہ, جیسے دنیا میں ایک ہمارا بڑا مقام تھا, ہم ہی امام تھے, ہم ہی حاکم تھے, سارے لوگ سب محکوم تھے, ہماری حکومتیں تھیں, ہمارے خلیفہ ہوتے تھے, ہمارے امیر ہوتے تھے. اگر ہم نے ہمارے اس مصدر سے جڑ گئے اس سے ہم, اور اس پر پوری طریقے سے عمل کرنے لگ گئے, تو یہ قرآن کامیابی کی علامت ہے. یہ اللہ کی رسی ہے, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے. جو قرآن کو تھام کے رہے گا وہ اللہ سے جڑ کے رہے گا, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں تدبر کرنے کی, اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.